یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ روزمرہ کے معمولات کے دوران ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہر گھڑی ہر قدم اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہو، اور وہ کس طرح سے عملی طور پہ ذکر کثیر کا بہترین طریقہ کہ ہم مسنون دعاؤں کو یاد کریں، انہیں اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر موقع محل کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، بازار میں داخل ہونے کی، باہر جانے کی دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی دعا، رات کو سونے صبح اٹھنے کی دعا، پھر دودھ پینے کی دعا۔ اگر ہم ان مسنون دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو کوئی اضافی وقت صرف کیے بغیر اپنے کام کاج کے دوران اللہ کے ساتھ ہم مسلسل اپنا تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور 5 وقت کی نماز یہ بھی اللہ کے ذکر کی بہترین صورت ہے، اور بندہ مومن کے لیے اللہ کا سب سے اعلیٰ ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ ہم اپنا وقت نکالیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ڈیلی بیسس پہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات پر غور کریں اور اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا رہتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہاں پر اہل ایمان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کے حوالے سے وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اسی صورت کی آیت نمبر 56 میں ہم آگے پڑھیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ وہاں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ آیت مومنین کے حق میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں میں سے ہر اہل ایمان کو بھی حصہ عطا ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اہل ایمان کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اہل ایمان کے حق میں وہ بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت اجر۔ یہ کون ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، جن کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہے اور ان کا عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سچے مومن ہیں۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے اور ایک چراغ روشن بنا کر۔ یہاں پر باذنہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ کی طرف سے مامور ہو کے آتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا جو بھی بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ داعی الی اللہ ہے، لیکن ایک عام داعی اور ایک رسول کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس آیت میں باذنہ کے لفظ سے رسالت کے فرض منصبی کی اہمیت کو خصوصی طور پر اجاگر کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی عام داعی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر مامور کر کے بھیجا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کریں اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کر دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مددگار کے طور پر۔ یہ لوگ جو چاہے منصوبے بنا لیں، جتنا چاہے آپ کے خلاف کوششیں کر لیں، جتنا چاہے آپ کو اذیتیں دیں، سازشیں کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اہل ایمان جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ انہیں چھو۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 236 237 میں قبل از خلوت طلاق کی صورت میں مہر سے متعلق ہدایات ہم نے پڑھی تھی۔
اور ان آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر نکاح ہو چکا ہے اور مہر مقرر نہیں ہوا اور ابھی میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا اور شوہر منکوحہ کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرے، اور اگر مہر مقرر ہو چکا ہے اور زوجیت کے تعلق سے پہلے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس صورت میں مرد کے لیے آدھے مہر کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں قبل از خلوت طلاق کی صورت میں عدت کے مسئلے کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کی تم انہیں گنتی پوری کراؤ۔ عدت کا مقصد تو یہ ہے کہ سابق شوہر سے حمل کے ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ چنانچہ جب میاں بیوی کا تعلق ہی قائم نہیں ہوا، حمل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، تو عدت کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو، جیسے کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے تحفے تحائف دے کر، اس طرح رخصت کرو۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کے ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور ان کو بھی جو آپ کی ملک یمین میں ہیں، اور ان سے جو اللہ نے آپ کو بطور فیح عطا کی ہیں، جیسے مصر کے فرما روا نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کرنا جائز ہے اپنے چچا کی بیٹیوں سے، اپنی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، اور اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جو ہبہ کرے اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں، یعنی وہ مسلمان خاتون جو مہر کا تقاضا کیے بغیر خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے پیش کرے تو آپ اسے قبول فرمائیں۔ یہ رعایت خالص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ایمان والوں سے علیحدہ، یعنی اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام قانون سے مستثنی قرار دیا جا رہا ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے ان عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندھیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے، یعنی ایک مسلمان ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح باندھیوں کے بارے میں بھی ان پر طے شدہ قواعد اور ضوابط کی پابندی لازمی ہے۔ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنگی نہ رہے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس موضوع کے حوالے سے اہم نقطہ ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد نکاح کرنے میں بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کا عمل دخل تھا۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں، اس کے بعد آپ ایک طویل مدت تک خواتین امت کے لیے معلمہ کا کردار ادا کرتی رہیں، اور بہت سی احادیث ان کے ساتھ مروی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے نکاح ایسے کیے جن کی وجہ سے متعلقہ قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہوئے، اور اسی طرح اسلامی حکومت اور ریاست کو تقویت ملی، اور یہ مصلحتیں اس بات کی متقاضی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی باقی نہ رکھی جائے، تاکہ جو عظیم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا گیا تھا اس کی ضروریات کے لحاظ سے آپ جتنے نکاح کرنا چاہیں کر لیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹائیں، جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی اجازت دی گئی تھی کہ آپ کے لیے تمام ازواج مطہرات کے درمیان مساوات کا برتاؤ اور برابری کا سلوک کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو اجازت تھی کہ آپ جس زوجہ محترمہ کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا چاہیں زیادہ دیر ٹھہریں، جس کو کم وقت دینا چاہیں کم وقت دیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر بھی جو آپ انہیں حکم دیں۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی طرف سے کسی چیز یا کسی سلوک کو اپنا حق نہ سمجھیں، اور جو کچھ آپ انہیں عطا فرمائیں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سمجھتے ہوئے خوشی خوشی قبول کر لیں۔
اگرچہ اس حکم کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے مابین مساوات کا برتاؤ واجب نہیں رہا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نان نفقہ سمیت ایک ایک چیز میں ناپ تول کی حد تک سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرتے تھے۔ تمام ازواج کے ہاں شب باشی کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرما رکھی تھی۔ اسی طرح جب آپ مدینہ میں ہوتے تو نماز عصر کے بعد باری باری سب ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے اور وقت کی تقسیم میں مساوات کا بھی خیال فرماتے۔ غرض ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محتاط انداز میں عدل و مساوات کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، جو چیزیں میرے اختیار میں ہیں ان میں تو میں نے برابر کی تقسیم کر دی ہے، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں بلکہ تیرے اختیار میں ہیں ان کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یعنی ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان مساوات کے حوالے سے ظاہری چیزوں کی حد تک تو کوشش کی جا سکتی ہے، مگر دل کے رجحان یا میلان کو برابر تقسیم کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بہت بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ یعنی آئندہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید کوئی نکاح کریں، نہ ہی اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو طلاق دیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ ان کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا لگے۔ یعنی بشری طبیعت کی وجہ سے کسی خاتون کی طرف کوئی رغبت ہونے کے باوجود بھی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے، الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ ہو۔ یعنی مذکورہ پابندی مزید نکاح کے بارے میں ہے، باندیوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور روایات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو باندیوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہما۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے اہل ایمان، مت داخل ہو جایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہا کرو۔ یہاں بہت بڑا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، یعنی اگر کھانے کی دعوت دی جائے تو جو ٹائم دیا جائے اس وقت کھانے پر جاؤ، وقت سے پہلے جا کے بیٹھ نہ جاؤ کہ ابھی کھانا تیار بھی نہیں ہوا، گھر والے کھانا بنانے میں مصروف ہیں اور مہمان پہنچ گئے ہیں، اور جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں بیٹھ نہ جاؤ کہ اب گپ شپ لگائیں گے، بلکہ خود بھی نہیں اٹھتے، دوسروں کو بھی نہیں اٹھنے دیتے، جو جانے لگتا ہے اس کو بھی روک لیتے ہیں، بیٹھو بیٹھو تھوڑی دیر باتیں کرو۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت پیارا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھیں۔ یہاں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے ایک بہترین سلیقہ ہم سب کو سکھایا گیا ہے کہ اگر کسی کے گھر دعوت پر جانا ہے تو اس کا جانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور کھانے کے بعد واپس بھی اٹھانا ہے، وہی نہیں بیٹھے رہنا کہ میزبان کو تکلیف ہو، کیونکہ میزبان سارے دن کا تھکا ہوا ہے، کھانا بنا کے پھر اس نے برتن بھی دھونے ہیں، سنبھالنے ہیں، تو اس کو ٹائم دیں کہ وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں۔ تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھیں۔ ظاہر ہے کوئی شخص کسی کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اٹھنے کا نام ہی لیتا تو گھر والوں کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا ایک خصوصی پہلو یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن گھروں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملنے کے لیے آ جاتا اور آپ اسے حجرہ مبارک کے اندر بلا لیتے تو جب تک وہ چلا نہ جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چادر اوڑھے چہرہ دیوار کی طرف کیے بیٹھی رہتی، کیونکہ حجروں کے اندر اتنی جگہ نہیں تھی
کہ وہاں غیر محرم مرد محفل جما کر بیٹھتے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے جھجک محسوس کرتے ہیں اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا۔ یعنی گھروں کے اندر لوگوں کے دیر تک بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ مروت اور شرافت میں انہیں جانے کا نہیں فرماتے تھے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگا کرو۔ قرآن حکیم میں اس مقام پر حجاب کا لفظ پہلی بار آیا ہے، اور یہ حجاب کے متعلق احکامات کے سلسلے کا پہلا حکم ہے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے جائیں، اور اگر کسی غیر محرم مرد کو امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے کوئی کام ہے تو وہ رو در رو نہیں بات کرے گا، بلکہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر بات کرے گا۔ اس آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ اس حکم کے بعد ازواج مطہرات کے گھروں کے دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ تھی، تو آپ کا گھر تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونے کا گھر تھا، چنانچہ تمام مسلمانوں کے گھروں کے دروازوں پر بھی پردے لٹک گئے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی، یعنی ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی۔ مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے جو کشش رکھی ہے اس سے انکار نہیں کیا جاتا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ اگرچہ معاشرتی اصلاحات کے بارے میں یہ احکام عمومی نوعیت کے ہیں، لیکن ان اصلاحات کا آغاز خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک سبب تو وہی ہے، جیسے انگریزی ضرب المثل ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ اچھے کام کی ابتدا اپنے گھر سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ان اقدامات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کر کے منافقین کی شرارتوں کے رستے بند کرنا مقصود تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے حوالے سے ہر وقت طاق میں رہتے تھے کہ کوئی بات ہاتھ میں آئے اور وہ اس کا بتنگڑ بنائے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی۔ ازواج مطہرات کے خصوصی تقدس کا ذکر اس سے پہلے آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ یہاں پر صراحت کے ساتھ اس تقدس کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت نمبر 50 میں طلاق کا اختیار استعمال کرنے سے منع کرنے میں بھی یہی حکمت تھی کہ خدا نخواستہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زوجہ محترمہ کو طلاق دیتے تو وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، اور طلاق کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج کی تعداد کے معاملے میں خصوصی رعایت دی گئی تھی۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر کسی خبیث کی نیت میں کوئی فطور جنم لے رہا تھا تو اس پر واضح ہو جائے کہ یہ دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، کوئی حرج نہیں ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، حضرت عمر فاروق اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ولا ابنائہن ولا اخوانہن، نہ کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ان کی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کے ملک یمین کے بارے میں۔ ملک یمین میں غلام اور باندیاں سب آ جاتی ہیں، لیکن زیادہ جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک یہاں صرف باندیاں مراد ہیں، اور اس آیت میں واضح طور پر عورتوں کے لیے محرم مردوں کی ایک فہرست مقرر کر دی گئی ہے۔
اس آیت میں جو رشتے مذکور ہیں اس کے علاوہ متعلقہ عورتوں کے لیے تمام مرد غیر محرم ہیں اور انہیں گھر کے اندر زنان خانے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی غیر محرم مرد کو گھر کی کسی خاتون سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ پردے کے پیچھے رہ کر بات کرے، اور اگر کسی وجہ سے غیر محرم مرد کا گھر کے اندر داخلہ ناگزیر ہو تو اس کا اہتمام کیا جائے کہ کسی خاتون سے اس کا سامنا نہ ہو۔ یہ اسلامی طرز معاشرت کا طریقہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہر حکم میں حکمت موجود ہوتی ہے۔ واتقین اللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں تم اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلام بھیجا کرو، یعنی یہ ہم ایمان والوں سے خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی وہ منافقین جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، یعنی ان پر بیجا الزامات لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو انہوں نے اپنے سر بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ اس آیت کے نزول تک ابھی جو قذف کی سزا کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، یعنی زنا سے متعلق جو جھوٹی تہمت ہے، اس لیے یہاں پر صرف اس جرم کی سنگینی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ بہت بہتان ہے اور صریح گناہ کا بوجھ ہے۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 4 میں قذف کی حد مقرر کر دی گئی 80 کوڑے، یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان خاتون پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس کو سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان خواتین سے کہہ دیں۔ اب اصلاحات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ اب اس حکم میں کاشانہ نبوت کی خواتین کے علاوہ عام مسلمان خواتین کو بھی شامل کر دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے اب حکم دیا جا رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن عورتیں۔ تو اگر ہم خود کو مومن کہتے ہیں تو پھر یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور کیا حکم ہے؟ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَ، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس حکم کے متوازی سورۃ نور کی آیت نمبر 31 کو اپنے مائنڈ میں تازہ کریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر۔ اور سورۃ نور کے مطالعے کے دوران اس آیت کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلام سے قبل بھی عرب خواتین کے ہاں اوڑھنی اور چادر کے استعمال کا رواج تھا، اور اس حوالے سے ان کے ہاں اوڑھنی لباس کا مستقل حصہ تھی جسے خواتین گھر کے اندر بھی اوڑھے رکھتی تھیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی خواتین دوپٹہ یا اوڑھنی ہر وقت اوڑھے رکھتی ہیں، لیکن اکثریت ہماری عورتوں کی ہے کہ گھر کے اندر دوپٹہ ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ اور جو خاندانی شریف خواتین تھیں وہ گھر سے باہر جاتے ہوئے ایک بڑی سی چادر لپیٹ کر نکلتی تھیں، اور جتنے اونچے خاندان سے کسی خاتون کا تعلق ہوتا تھا اسی قدر زیادہ احتیاط کے ساتھ وہ چادر کا اہتمام کرتی تھیں۔ البتہ عرب خواتین کے ہاں اسلام سے پہلے چہرے کے پردے کا رواج نہیں تھا، چنانچہ اس حکم کے تحت خواتین کے چادر اوڑھنے کے مروجہ طریقے پر یہ اضافہ کیا گیا کہ خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر بھی ڈال لیا کریں، یعنی گھونگھٹ لٹکا لیا کریں۔ اس حکم کی بنا پر خواتین کے نقاب کرنے کا تصور پیدا ہوا، جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دیہات میں خواتین گھر سے باہر چادر سے اپنا چہرہ چھپا کے باہر نکلتی ہیں، خاص طور پر جو ہمارا پختون کلچر ہے
اس میں خواتین نقاب کا اہتمام کرتی ہیں یا بڑی سی چادر اس طرح لپیٹتی ہیں کہ صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، اور ایران کے دیہاتی ماحول میں بھی ہم اس رواج کو دیکھتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت اس آیت میں فرمایا گیا کہ مسلمان خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادریں اچھی طرح اوڑھ لپیٹ کر ان کا ایک حصہ یا ان کا پلو اپنے چہلوں پر لٹکا لیا کریں، جسے عرف عام میں ہم گھونگھٹ لٹکانا کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جلابیب کا لفظ آیا ہے، یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کا مطلب ہوتا ہے بڑی چادر۔ اور سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں خمر آیا تھا، اس کا واحد خمار ہے، یعنی چھوٹی اوڑھنی، جیسے گھر کے اندر ہر وقت اوڑھا جاتا ہے۔ اور جلباب کی تشریح اہل لغت اس طرح کرتے ہیں کہ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تاکہ دیکھنے والے خود بخود پہچان لیں کہ یہ خاندانی شریف عورت جا رہی ہے۔ عرب کے اس ماحول میں لونڈیاں بغیر چادر کے کھلے عام پھرتی تھیں، تو اہل ایمان کو عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہ بن کر گھروں سے باہر نہ نکلیں، ان کے چہرے اور سر کے بال کھلے نہ ہوں، بلکہ اپنے چہروں پر چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں تاکہ فاسق یا منافق ان کو چھیڑنے کی جرت نہ کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر باز نہ آئے یہ منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں۔ یہ منافقین کی عادت بن گئی تھی کہ ماحول میں سنسنی پھیلانے کے لیے طرح طرح کی من گھڑت ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، اور ان افواہوں کا مقصد صرف مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا اور ان کی اخلاقی ساکھ کو گرانا ہوتا تھا۔ تو انہیں خبردار کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ ان حرکات سے باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے خلاف بھرپور اور مؤثر اقدام کرنے کی اجازت دے دیں گے اور آپ کے ہاتھوں انہیں سزا دلوائیں گے۔ پھر وہ آپ کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ ملعونین، یہ پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ آئنما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی شدید بیزاری اور ناراضگی نظر آ رہی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے منافقین کے خلاف ایسا کوئی اقدام ثابت نہیں ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کوئی حکم باقاعدہ طور پر نہیں دیا گیا تھا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔